بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلبہ کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم نور الانوار کے سبق نمبر 33 کو پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے پہلی تفریع۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت فلا یجوز الحاق التعدیل بامر الرکوع والسجود علی سبیل الفرض سے شروع ہوتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے عبارت پڑھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ سبق کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں فلا یجوز الحاق التعدیل بامر الرکوع والسجود علی سبیل الفرض، پس تعدیل ارکان کو رکوع و سجود کے امر کے ساتھ فرض کے طور پہ لاحق کر دینا جائز نہیں ہے۔ شروع فی تفریعات مختلف فیہا بیننا و بین الشافعی علی ما ذکر من حکم الخاص، یعنی اذا كان الخاص لا يحتمل البیان لکونہ بینا بنفسہ لا يجوز الحاق تعدیل الارکان وهو الطمانینۃ۔ جی تو یہ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں ماتن کے بارے میں کہ ماتن شروع ہو گئے ہیں ان تفریعات کے بیان میں جو ہمارے اور امام شافعی علیہ رحمہ کے درمیان مختلف ہیں، اس بنیاد پر کہ جو خاص کا حکم ذکر کیا گیا، یعنی کہ خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ وہ بذات خود واضح ہوتا ہے۔ جب وہ بذات خود واضح ہوتا ہے تو اب تعدیل ارکان کو لاحق کرنا بطور فرض کے نماز میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور تعدیل ارکان کیا ہے؟ وَهُوَ الطَّمَانِينَةُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالْقَوْمَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ وَالْجَلْسَةِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِأَمْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ۔ اور تعدیل ارکان وہ اطمینان کرنا ہے رکوع اور سجود میں، اور رکوع کے بعد قومے میں، اور دو سجدوں کے بیچ جلسے میں۔ اب بِأَمْرِ رکوع والسجود کے ساتھ ہم ترجمہ کریں گے لا يجوز الحاق تعدیل الارکان بِأَمْرِ رکوع والسجود۔ تعدیل ارکان کا رکوع و سجود کے امر کے ساتھ لاحق کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ امر کیا؟ وَهُوَ قَوْلُهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ علی سبیل الفرض، بطور فرض کے یہ لاحق کرنا درست نہیں ہے، کما الحقہ بہ ابو یوسف والشافعی، جیسا کہ اس کو بطور فرض لاحق کیا ہے امام ابو یوسف اور امام شافعی علیہم الرحمن نے۔ وبيانه أن الشافعي يقول تعديل الأركان في الركوع والسجود فرض لحديث أعرابي خفف في الصلاة فقال له قم فصل فإنك لم تصلي هكذا قاله ثلاثا۔ اور اس کا بیان یہ ہے کہ امام شافعی فرماتے ہیں تعدیل ارکان رکوع و سجود میں فرض ہے اس اعرابی کی حدیث کی وجہ سے جس نے نماز میں تخفیف کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کھڑے ہو جا، تو نماز پڑھ، بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ ایسے ہی اس کو 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ وَنَحْنُ نَقُولُ إِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا خَاصٌ بُدِعَ لِمَعْنًى مَعْلُومٍ لِأَنَّ الرُّكُوعَ هُوَ الْإِنْحِنَاءُ عَنِ الْقِيَامِ وَالسُّجُودُ هُوَ وَضْعُ الْجَبْهَةِ عَلَى الْأَرْضِ۔ اور ہم کہتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمان اور رکوع کرو اور سجدہ کرو یہ خاص معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، یہ خاص ہے اس لیے کہ رکوع وہ قیام سے جھکنے کا نام، اور سجدہ وہ پیشانی کو زمین پر رکھنے کا نام ہے۔ والخاص لا يحتمل البيان حتى يقال ان الحديث لحق بيانا للنص المطلق فلا يكون الا نسخا وهو لا يجوز بخبر الواحد۔ اور یہ خاص جو ہے یہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا یہاں تک کہ یہ بات کی جائے کہ بے شک حدیث جو ہے وہ نص کے ساتھ بیان بن کے لاحق ہوگی ہے، نص مطلق کے ساتھ، تو بس یہ اگر بیان بنے گی تو یہ پھر نہیں ہوگا مگر اس نسخ کو منسوخ کرنا، اور یہ خبر واحد سے نص قطعی کا نسخ جائز نہیں ہے۔ فَيَنْبَغِي أَن تُرَاعِيَ مَنْزِلَةَ كُلِّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، پس لازم ہے کہ رعایت کی جائے کتاب و سنت میں سے ہر ایک کی جس حد تک ممکن ہو رعایت۔ فما ثبت بالکتاب یکون فرضا لأنه قطعی وما ثبت بالسنة یکون واجبا لأنه ظنی۔ تو بس
رعایت یہ کی کہ جو کتاب اللہ سے ثابت ہوا تو وہ فرض ہوگا اس لیے کہ وہ قطعی ہے، اور جو سنت سے ثابت ہوا وہ واجب ہوگا اس لیے کہ وہ ضمنی ہے۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ تھا۔ اب آئیے اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہاں سے در حقیقت مصنف ان فروعی مسائل کا آغاز فرما رہے ہیں جو خاص کے مذکورہ حکم لا يحتمل البیان لکونہ بینا کی بنا پر احناف و شوافی کے درمیان مختلف فی ہیں۔ چنانچہ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنا طرفین کے نزدیک واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ البتہ باری تعالیٰ کے قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا کی وجہ سے نفس رکوع اور سجدہ فرض ہے، اور حضرت امام ابو یوسف اور امام شافعی علیہ الرحمہ کے نزدیک رکوع اور سجدہ کی طرح تعدیل ارکان بھی فرض ہے۔ امام شافعی اور امام شافعی کی دلیل حدیث اعرابی ہے۔ حدیث یہ ہے کہ خلاد بن رافع اعرابی مسجد میں آئے اور نبی علیہ السلام مسجد کے ایک کونے میں تشریف فرما تھے۔ اعرابی نے تعدیل ارکان کی رعایت کیے بغیر جلدی نماز قائم کی۔ نماز ادا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ نے سلام کا جواب دیا اور پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جا، دوبارہ نماز پڑھ کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت خلاد بن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ نماز ادا کر کے پھر اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضری دی، پھر سلام عرض کیا۔ آپ نے جواب سلام کے بعد پھر فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی۔ اب مذکورہ اعرابی نے تیسری مرتبہ میں یا تیسری مرتبہ کے بعد کہا علمنی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ مجھ خادم کو نماز سکھائیے۔ تو تب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا قمت الی الصلاۃ، کہ جب تو نماز کا ارادہ کرے تو وضو کامل طور پہ کر، پھر قبلے کی طرف رخ کر کے تکبیر کہہ لے، پھر قرات کر، پھر اطمینان کے ساتھ رکوع کر، پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اطمینان کے ساتھ سجدہ کر، پھر سجدے سے سر اٹھا کر اطمینان سے بیٹھ جا، پھر اطمینان کے ساتھ دوسرا سجدہ کر، پھر سر اٹھا یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جائے۔ اپنی پوری نماز میں اسی طرح کر۔ یہ حدیث تعدیل ارکان کے فرض ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے تعدیل ارکان کے فوت ہونے سے نماز کی نفی فرمائی، ارجع فصلی فانک لم تصلی، تو جا کے نماز پڑھ اس لیے کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ تو تعدیل ارکان کے فوت ہونے سے نماز کی نفی فرمائی ہے، اور نماز کی نفی ترک فرض سے ہوتی ہے، نہ کہ ترک واجب یا ترک سنت سے۔ پس ثابت یہ ہوا کہ تعدیل ارکان فرض ہے۔ اب طرفین کی طرف سے جواب یہ ہے کہ باری تعالیٰ کا قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا یہ خاص ہے، یعنی ہم جو امام اعظم یا امام محمد علیہ الرحمہ ان کے ہاں ایسا کیوں نہیں ہے کہ تعدیل ارکان فرض ہو، یہ واجب کیوں کہتے ہیں؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تعدیل ارکان ہے یہ واجب ہے، فرض نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا یہ خاص ہے، اور خاص معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا، کیونکہ رکوع کے معنی حالت قیام سے جھکنے کے ہیں، اور سجدے کے معنی زمین پر پیشانی رکھنے کے ہیں، اور ہمارے نزدیک خاص چونکہ تفسیر اور توضیح کا احتمال نہیں رکھتا، اس لیے حدیث اعرابی کو باری تعالیٰ کے قول وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا کے لیے بیان تفسیر قرار نہیں دیا جا سکتا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ حدیث اعرابی اس آیت کے لیے ناسخ ہے، مگر یہ کہے تو کون کہے، کیونکہ حدیث اعرابی خبر واحد ہے، اور خبر واحد سے کتاب اللہ کو منسوخ کرنا جائز ہی نہیں ہے۔ اب مناسب یہ ہے کہ کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے مرتبے کی رعایت کی جائے، یعنی نفس رکوع اور نفس سجدہ جو کتاب سے ثابت ہے اس کو فرض قرار دیا جائے، کیونکہ کتاب اللہ دلیل قطعی ہے، اور دلیل قطعی سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ فرض ہوتا ہے، اس لیے رکوع اور سجدہ دونوں فرض ہوں گے۔ اور تعدیل ارکان جو حدیث خبر واحد سے ثابت ہے
اس کو واجب قرار دیا جائے گا، کیونکہ خبر واحد ظنی ہوتی ہے، اور دلیل ظنی سے جو حکم ثابت ہوتا ہے وہ فرض نہیں ہوتا بلکہ واجب ہوتا ہے، اس لیے تعدیل ارکان فرض نہیں ہوگا بلکہ یہ بھی واجب ہوگا۔ جی طلبہ کرام، یہ ہمارے آج کے سبق کے حوالے سے بات تھی جو آپ کے سامنے رکھی گئی۔ چونکہ ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو خاص ہے یہ توضیح و تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا، تو اس بنیاد پر ایک تفریعی مسئلہ آج امام شافعی اور ہمارے درمیان احناف کے درمیان جو مختلف فی تھا وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ جب خاص تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا تو پھر ہم کسی حکم خاص جو قرآن میں آیا ہے اس کی تخصیص کو ہم وضاحت کے لیے کسی حدیث کو اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، اس لیے کہ خاص خود واضح ہے، اس کو مزید کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ لہذا جب قرآن میں مطلقاً رکوع سجدے کا ذکر آیا تو وہ خود واضح ہے کہ رکوع اور سجدہ ہی کرنا ہے۔ اب اگر حدیث کو ساتھ اٹیچ کریں گے بطور فرض کے تو یہ خاص کے حکم پہ عمل نہیں ہوگا، اس لیے خاص کے حکم پہ عمل کا تقاضا ہے کہ حدیث سے جو چیز ہو وہ قرآن کے حکم کی طرح فرض نہیں ہونی چاہیے، جس معاملے میں نص قطعی خاص آ گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سننے سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 سوال ہیں، ان کے جوابات اپنے رجسٹر پہ لازمی لکھنے ہیں۔ سوال نمبر 1 یہ ہے کہ تعدیل ارکان کیا ہے، تعریف بیان کریں، اور سوال نمبر 2 یہ ہے کہ امام شافعی کے تعدیل ارکان کے فرض قرار دینے کے جواب میں احناف کیا کہتے ہیں، دلیل تحریر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے پڑھا سنوں سے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔